سر صاحب آج ہم کچھ ایسے ایشو کی بات کریں گے جس کا تعلق گلوبل پالیٹکس سے ہے، اور ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل حماس جنگ کا تھیٹر لگا ہے اور اس میں اسرائیل کی پیش قدمی جاری ہے امریکی تعاون سے، تو دوسری طرف روس میں ایک چنگاری بھڑک اٹھی ہے اور سارا عالمی میڈیا اس پر فوکس کیے ہوئے ہے کیونکہ اس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں ایک کانسرٹ جاری تھا اور بہت بڑا ہال تھا جس کی فوٹیج اس وقت ایکس پر گردش کر رہی ہے اور جہاں فائرنگ ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے یہ انسیڈنٹ ہم تو اپنے ملک میں دیکھتے رہتے ہیں لیکن شاید وہاں کے باسیوں کے لیے یہ نیا واقعہ ہو۔ پھر اس کے بعد وہاں گرینیڈ پھینکے جاتے ہیں، آگ لگتی ہے، چھت گر جاتی ہے ملبے تلے دب کے۔ ٹوٹل ابھی تک جو کیجویلٹیز ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں 143 ہو چکی ہیں۔ اس میں رشین پریزیڈنٹ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ آوروں کا تعلق یوکرین سے ہے۔ اچھا، اس میں اسلامک اسٹیٹ کلیم کرتی ہے رسپانسبلٹی، جس کے بارے میں کچھ ویب سائٹس سے نگیٹ بھی کر دیتی ہیں کہ یہ کراپڈ ہے، ڈاکٹرڈ ہے، ویب سائٹ جو بھی کلیم کر رہی۔ امریکہ نے جو اس میں فوری طور پر اپنا حصہ ڈالا وہ یہ تھا کہ 8 مارچ کو انہوں نے ایک وارننگ جاری کی اپنے شہریوں کو کہ وہ روس میں ٹریول کرتے ہوئے تھوڑا احتیاط کریں اور اجتناب کریں، کیونکہ 48 گھنٹوں کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جو خطرناک ثابت ہوگا۔ انہوں نے یہ ساری جو انٹیلیجنس تھی وہ رشین حکام کے ساتھ بھی شیئر کی، جنہوں نے اسے پروپیگنڈا ابتدائی طور پر قرار دیا، لیکن پھر یہ واقعہ ہو گیا۔ اب امریکی کردار کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، لیکن امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر یا مبینہ طور پر IS خراسان کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ہر کوئی اس واقعے پر نظر جمائے ہوئے ہے، لیکن میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ ڈی کوڈ کریں، ڈائسیکٹ کریں کہ یہ انسیڈنٹ کیا ایک اور پراکسی وار کو جنم دے سکتا ہے یا یہ واقعہ جو جس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے اسی طرح رہے گا؟ ہاں عائشہ، کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے گلوبل پالیٹکس میں۔ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ لوگ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں ود 9/11، کیونکہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی ایک بہت بڑا حملہ تھا اور اس کے بعد پھر امریکہ نے ایک پالیسی اختیار کی، اور وہ پالیسی میں شروع افغانستان سے ہوئی اور پھر وہ عراق اور سیریا میں چلی گئی، لیبیا میں۔ بہت ڈیوسٹیٹنگ قسم کی فارن پالیسی تھی اس وقت، اور اس کو ٹریگر کرنے والا ایونٹ جو تھا وہ 9/11 تھا۔ اب یہ اسی قسم کی، اسی پیمانے کے پہ یہ ایک سویلین ٹارگٹ کو سویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو ظاہر ہے اسپیکولیشن یہی ہے کہ اب روس کیا کرے گا۔ روس نے ریٹیلیشن کرنی ہے، تو روس کس کے خلاف ریٹیلیشن کرے گا؟ اس لیے یہ فیصلہ کرنا ضروری ہو گیا کہ یہ کس نے کیا اور کیوں کیا۔ ابھی جو انیشل رپورٹس جو آ رہی ہیں اس کے اندر کچھ کنفیوژن 2 پوائنٹس نے ریز کر دیے۔ ایک ابھی آپ نے جس کا حوالہ دیا کہ کچھ عرصہ پہلے امریکن انٹیلیجنس نے اپنے ٹریولرز کو، امریکنز کو ان رشیا کچھ ٹریول ایڈوائزری بھیجی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے تو آپ مہربانی کر کے احتیاط کریں۔ مگر یہ ٹریول ایڈوائزریز آتی رہتی ہیں، یہ اٹس ناٹ سو امپورٹنٹ۔ اچھا، مگر اس سے قبل کچھ 6 ماہ پہلے ایک سینئر امریکن آفیشل نے بھی ایک پبلک پلیٹ فارم پہ کہا تھا کہ روس کو تیار ہو جانا چاہیے۔ اور وکٹوریا نولینڈ نے کہا تھا، انڈر سیکریٹری ہیں یہ، اور کہ روس کو تیار ہو جانا چاہیے، بہت سخت قسم کے اٹیکس آنے والے ہیں روس کے اوپر، اور پھر روس کو سمجھ آئے گی اس بات کی۔ تو ایک طرف امریکہ نے ایک وارننگ بھی دی ہے روس کو، دوسری طرف یہ جو ہے کہ جی انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے وہ روس کو بھی بتایا کہ ہمارا خیال ہے کچھ ہونے والا ہے آپ کے ہاں، جس سے پھر ایک کنفیوژن یہ آتی ہے کہ کیا اگر امریکہ اس کے پیچھے ہوتا تو پہلے تو یہ ہے کہ وہ اس قسم کی ڈائریکٹ وارننگ نہ دیتا۔ جب اس قسم کے CIA نے کام کرنے ہوں تو پہلے ایڈوانس وارننگ نہیں دی جاتی اور اس قسم کی دھمکی نہیں دی جاتی، کیونکہ پھر یہ لوگ آٹومیٹکلی 1+1 2 ایڈ کر لیتے ہیں کہ جی امریکہ نے تو دھمکی دی تھی اور اب کر دیا۔ تو اس لیے ایک تو یہ جو تھیوری ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے اس کو یہ نگیٹ کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ ٹریول ایڈوائزری دی تھی آپ کہہ رہی ہیں مارچ کے پہلے ہفتے میں، 8 مارچ کو، تو پھر یہ تو روس والوں کو بھی بتایا تھا، یہ تو صرف نہیں کہ اپنے لوگوں کو بتایا تھا، ساری دنیا کو بتایا تھا کہ ان کی انٹیلیجنس نے کچھ چیٹر پک اپ کیا ہے جس سے انہوں نے یہ ایڈوائزری دی ہے۔ تو پہلی تو یہ کنفیوژن کہ کیا اس کے پیچھے امریکہ ہے یا نہیں ہے، اس کو دور کیا جائے۔ اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ یہ تو ہو گئی وہ 2 پوائنٹس جس میں امریکہ کو آپ ایکسکیوز کر رہے ہیں،
मगर दूसरी तरफ एक और भी इशू है, वो इशू ये है कि अमेरिका और रूस के तल्लुकात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट पुतिन ने ये भी कहा है कि अगर अमेरिका ने और मदाखलत की और यहाँ हमें उकसाया इस एरिया में, तो हम ये न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। जी देखिए, ये न्यूक्लियर वॉर की पहली दफ़ा ये बात तैयार है तीसरी आलमी जंग के लिए, और इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो समझता है कि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन दिस थिएटर ये और भी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से वो वार्निंग दे रहा है। और ये इस किस्म की संजीदा वार्निंग जो है ना, सीरियस वार्निंग, अभी तक किसी ने न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं की थी। तो ये इसका मतलब है रशिया डेफिनेटली थिंक्स कि अमेरिका इज़ केपेबल ऑफ ट्रबल, मोर ट्रबल। अब कुछ ट्रबल तो ओवर द काउंटर है, सारे हेल्प कर रहे हैं यूक्रेन की, हथियार दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और कुछ ये फिर बिहाइंड द सीन्स भी चीज़ें चलती हैं। सो मैं समझता हूँ दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिका का भी इंटरेस्ट है रूस को डिस्टेबलाइज करने का, यूक्रेन को जिताने का, और मेरा ख्याल है एवरीबडी इज़ शॉक्ड इन अमेरिका एस्टैब्लिशमेंट के, जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है, कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो फिर से प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं, लैंडस्लाइड। हाँ, लैंडस्लाइड। उनका ये ख्याल था कि इस वॉर की वजह से प्रेसिडेंट पुतिन माइट बी अनपॉपुलर बिकॉज डेड बॉडीज आ रही हैं, तो उस अनपॉपुलैरिटी से दे मे हैव बीन वेटिंग कि देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, और फिर अगर ये कमज़ोर होता है तो और धक्का देंगे, मगर वो तो और ज़्यादा मजबूत हो गया। तो मैं ये समझता हूँ इस किस्म के एक तरफ ये इश्यूज़ हैं, दूसरी तरफ दूसरे इश्यूज़ हैं। हाँ, सो अमेरिका कहीं ना कहीं तो इसमें इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, वी कांट से। मगर अगर नहीं इन्वॉल्व तो और एविडेंस, अगर कोई काउंटर एविडेंस आती है तो वो देखनी पड़ेगी फिर। रूस ने तो जो ऐलान किया है वो तो ये ऐलान किया है कि ये लोग यूक्रेन से यूक्रेनियंस हैं, यही कहा है ना कि जो लोगों को पकड़ा है और थोड़ी सी तफ्तीश की है उसमें यूक्रेनियंस का उनको हाथ नज़र आता है। तो रूस ने तो पहले दिन ही कह दिया कि ये यूक्रेन वाले हैं, वहाँ से ये लोग आए हैं, इसका मतलब ये है कि अमेरिका इन्वॉल्व है। बिल्कुल। तो और अब मैं समझता हूँ इस इल्ज़ाम के बाद एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाएगा प्रेसिडेंट पुतिन के लिए, कि अगर एक तरफ वो कह रहे हैं कि ये यूक्रेन से आए हैं और ये अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर इनको भी कोई 9-11 टाइप काउंटर करना पड़ेगा, जो कि इस थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट कर सकता है। राइट। तो या तो ये कहते हैं कि ये यूक्रेनियंस नहीं है, तो फिर उनको रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक। अब अगर कह रहे हैं कि जी यूक्रेन से आए और अमेरिका इन्वॉल्व है, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो उड़ जाएंगे। अगर हम कहते हैं कि ये तालिबान आ रहे हैं उधर से और हम चुप करके बैठे रहे हैं, तो फिर लोग कहते हैं जी वड़ गए हो तो वी हैव टू अटैक। इसी तरीके से इंडिया यहाँ आता है, 2 जहाज़ फेंकता है तो हम चुप करके बैठ जाएं, तो पीपल विल से कि न्यूक्लियर पावर को क्या हो गया, तो वी हैव टू अटैक, काउंटर। इसी तरीके से ईरान के साथ भी यही हुआ। तो जिसके ऊपर इस किस्म का हमला होता है उसको फिर काउंटर करना पड़ता है नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसी पावर्स भी हैं, जैसे हम अमेरिका, हिलरी क्लिंटन का भी एक बयान था कि हम रीज़न पैदा कर देते हैं अटैक की। अब वो बताया कि जब एतराफ़ात होते हैं इनके मीटिंग्स के अंदर, तो जैसे कि जब हमें अमेरिका ने कोई जगह, किसी जगह पर कोई टारगेट सेट किया होता है तो वो क्रिएट कर देते हैं रीज़न। एक कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि अमेरिका चाहता था इस खत्ते में आए और रहे, फिर 9/11 हुआ और फिर अमेरिका को ये मौका मिल गया। आपको लगता है कि ऐसे किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की ज़रूरत रशिया को भी थी कि यूक्रेन पे वो अपना हाथ मजबूती से धर सके? क्योंकि इस तरह से पहले तो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ जारी है ना, अब यूक्रेन से अगर आए हैं तो बहाना मिल गया यूक्रेन को कि फुल फ्लेज, रशिया को कि फुल फ्लेज वॉर की तरफ जाए और यूक्रेन में अपने मकासद को मज़ीद वसी करे। आप नहीं समझते कि ऐसा कुछ हो सकता? मेरा ख्याल है इतना बड़ा अटैक फॉल्स फ्लैग नहीं हो सकता। यही वही उसी किस्म की थ्योरी है जो थ्योरी है कि जी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अमेरिका ने करवाया था, फॉल्स फ्लैग था वो भी, और ताकि इनको मौका मिल जाए टू एंटर अफगानिस्तान और इराक। इनफैक्ट वो इराक और में तो इंटरवेंशन करने वाले थे सद्दाम हुसैन के खिलाफ, जबकि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हुआ। तो फिर उसको रोक के तो पहले ये अफगानिस्तान में गए और जल्दी से बॉम्बिंग करके फिर निकले वहाँ से। तो वो थ्योरी अपनी जगह पे आज तक प्रूव नहीं हुई, और ये भी थ्योरी कभी प्रूव नहीं हो सकेगी कि ये भी फॉल्स फ्लैग है, बिकॉज रूस बहुत हैविली इन्वॉल्व है यूक्रेन में अब, और वहाँ वो जीत भी रहा है। तो इसलिए उन्हें इस किस्म की चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी इतने बड़े पैमाने के ऊपर। अच्छा, आई डोंट थिंक सो। ऑन दी अदर हैंड वेस्टर्न रिस्पॉन्स जो है टू सपोर्टिंग यूक्रेन वो कमज़ोर होता जा रहा है, स्पेशली यूरोप का। अमेरिका बड़ा परेशान है कि यूरोपियंस जो हैं वो फुल फ्लैश नेटो में
اوکے نہیں جانا چاہتے, انویسٹ نہیں کر رہے نہیں اپنا انویسٹ کر آپ. رہے. ہاں اور امریکہ کو پریشانی ہے, اور یورپینز جو ہیں وہ کچھ تھکتے جا رہے ہیں, بیکاز ان کو اکنامکلی ان کو بڑا پرابلم بن رہا ہے آئل اینڈ گیس وغیرہ وغیرہ کا, بیکاز اب وہ بند کیا ہوا ہے, سینکشنز لگائے ہوئے ہیں روس کے اوپر. تو سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ضرور ظاہر ہے اوبویسلی اس سے کنسپریسی تھیریز نکلیں گی. اب کوئی کہیں گے جی امریکہ نے یہ کروایا ہے پراکسیز کے ذریعے, کوئی کہے گا کہ نہیں یہ روس نے کرایا, جیسے آپ کہہ رہی ہیں فالس فلیگ کرایا. میرا نہیں خیال کہ یہ فالس فلیگ ہے, اچھا میرا نہیں خیال کہ یہ امریکہ نے ڈائریکٹلی کروایا ہے. مگر اب آپ آئیے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کا کیا مراد ہے. ڈائریکٹلی اس لیے نہیں کروایا کیونکہ انہوں نے آلریڈی وارننگز دے دی تھیں کہ ہماری انٹیلیجنس کچھ رپورٹس پک اپ کر رہی ہے. اچھا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر نائدر امریکہ اور رشیا آر انوالوڈ دین تو پھر ہو از انوالوڈ. ہو از انوالوڈ. تو اب جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ISK نے کیا ہے. ISK کیا ہے؟ اسلامک اسٹیٹ خوراسان. اسلامک اسٹیٹ خوراسان ایک سپلنٹر گروپ ہے فرام اسلامک اسٹیٹ. اسلامک اسٹیٹ وہ ہے جو کہ سیریا اور عراق میں 2014-15 میں ایک فورس کریٹ کی گئی یا کریٹ ہو گئی. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ فورس کریٹ کی گئی تھی بائی دی امریکنز. جیسے امریکنوں نے ایک زمانے میں مجاہدین کو بنایا تھا اگینسٹ رشیا. جی بالکل یاد ہے 80 کی دہائی میں. القاعدہ, اور القاعدہ جو ہے وہ بھی شروع میں القاعدہ جو تھی وہ اس میں بھی کچھ ڈیولپمنٹس تھیں اس قسم کی, بٹ بعد میں ہمارے ہاں بھی ایسے ہیں نا, ہم نے بھی تو بڑے مجاہدین بنائے, بڑے گریلا بنائے, طالبان کو سپورٹ کیا اور پھر وہ ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں. تو یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں کرتی ہیں, گروپس کو بناتی ہیں, ان کو تھوڑی سی پیسے ویسے دیتی ہیں, آرمز دیتے ہیں کہ یا کہ وہاں یہ کرو یہ کرو یہ کرو. وہ کرتے ضرور ہیں مگر بعد میں اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ مونسٹر بن جاتے ہیں. تو یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو یہاں تک تو بات میں نے آپ کو بتائی کیا ہے. اب آئیے کہ کس نے کیا اور کیوں کیا. اگر داعش نے کیا تو کیوں کیا. ہاں, اب بات یہ ہے کہ داعش ہے کیا اور داعش کر کے رہی ہے. جو باتیں ہمیں پتہ ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ 2014-15 میں داعش بنی, اور 2016 تک جب امریکہ نے کنٹرول شول کر لیا تو امریکہ نے پھر انکریج کیا کہ IS کے جو فائٹرز تھے کہ ان کی اب ضرورت نہیں رہی تھی کہ, اور امریکہ بھی وڈرا کر رہا تھا وہاں سے. تو انہوں نے یہ کہا کہ IS والوں کو کہا کہ نکلے یہاں سے, کیونکہ اب عراق کی گورنمنٹ بنانی تھی, سب کچھ کرنا تھا, تو ان کو مائنس کرنا تھا. تو جیسے ہم نے کشمیری مجاہدین بنائے پھر مائنس بھی کرنے پڑ گئے بیکاز آف ویریز ریزنس, پتہ نا آپ کو. تو اسی طریقے کے ساتھ وہاں پھر IS کے جو فائٹرز تھے ان کو ریلوکیٹ کیا گیا, ان کو انکریج کیا گیا کہ آپ نکلیں یہاں سے, عراق سے اور سیریا سے نکلیں آپ. اور ان میں سے بہت سے لوگ اٹھ کے نکلے وہاں سے, اور وہ کہاں گئے؟ وہ ایک افغانستان آئے اور ایک افریقہ چلے گئے. تو اب IS خوراسان وہ افغانستان میں ہے اور ان کے 2 تھیٹرز ہیں. اچھا, ایک تھیٹر ادھر کا ہے جس کا تعلق اس ایریا اس ریجن سے ہے, اس ریجن سے ہے, اور ایک ادھر ہے. اب اس ریجن میں کیوں آ کے وہ بیٹھے؟ کیا ان کو یہاں آ کے بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں بیٹھنے کی یہ بھی ضرورت تھی کہ ایک تو ایران اسلامک, افغانستان اسلامک, پاکستان اسلامک, تو ان کا تو اپنا ایک اسپیشل اسلامک ایجنڈا ہے ان سب اسلامک ممالک کے خلاف, کیونکہ وہ تو کچھ اور چاہتے ہیں نا. وہ تو پوری بڑی اسٹیٹ اسلامک ایمریٹ بنانا چاہ رہے ہیں, اور وہ طالبان کے خلاف بھی ہیں. جی, وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان سافٹ ہو گئے ہیں, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. سو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ISK جو ہے اس وقت افغان طالبان جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ہارڈ لائن نہ لی اب پاکستان کے خلاف یا ایران کے خلاف یا کسی, تو ان کی پاپولیرٹی بڑھ جائے گی افغانستان میں. بیکاز جو فائٹرز ہیں, جو TTA کے جو فائٹرز ہیں, اب وہ فائٹنگ بند ہو گئی ہے نا. ان کو تو ایک ہی چیز آتی تھی فائٹنگ, اب وہ حکمرانی کرنی پڑ رہی ہے, سینکشنز لگے ہوئے ہیں, ریکگنیشن نہیں ہو رہی, وہ فرسٹریٹڈ ہے. ان میں سے کچھ لوگ TTP کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ لوگ ISK کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ جینیونلی ISK has become a threat to TTA. رائٹ. اب ISK نے 2-3 چیزیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے پاکستان کے اندر چائنیز ٹارگیٹس کو اٹیک کیا. بالکل ایسا ہی ہے. انہوں نے گوادر میں بھی کیا ہے,
اور ادھر کاراکرم ہائی وے ہے اس کے ارد گرد بھی کیا ہے. 2-3 اٹیکس ہوئے. بالکل وہ ذمہ داری قبول کی پھر باقاعدہ کی تھی انہوں نے. تو چائنا کے خلاف کیا پرابلم ہے ان کا؟ چائنا کے خلاف بھی وہی پرابلم ہے. 2 پرابلم ہے. ایک تو چائنا یوگرز وہاں مسلمانوں کے اوپر جو ویگر مسلمز ان کے حوالے سے رپورٹس آتی رہتی ہیں اور اس پہ انہیں دوسرا ان کا یہ ہے کہ چائنا اور رشیا کا جو ایکسس ہے جی یہ اینٹی اسلام ہے. یہ بھی ان کا ایک آفیشلی کہتے ہیں یہ کہ چائنا رشیا یہ ایک ایکسس ہے, یہ بھی اسلام کے خلاف ہے. بیکاز چائنا نے جو مسلمانوں کے خلاف وہاں ہو رہا ہے, اور رشیا میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ چیچنیا والوں نے بھی بہت بڑی, وہ بھی مسلمان, انہوں نے بھی وہاں اٹیکس کیے ہیں. ابھی ختم ہوا ہے وہ چیچنیا والا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کا یہ ایجنڈا ہے. اور انہوں نے کابل میں 2022 میں رشین کابل میں تو انہوں نے ہاں بالکل ایمبیسی کے اوپر اٹیک کیا, ایئرپورٹ کے اوپر امریکنوں کے خلاف اٹیک کیا, مگر وہ افغانستان کے اندر تھا, باہر نہیں نکلے تھے. یہ ایک پہلا, اور پاکستان بھی وہ اندر ہی سمجھتے ہیں ریجن یہ ہے نا, مگر یہ پہلی دفعہ روس تک پہنچے. اس سے پہلے چیچنز پہنچے تھے مگر وہ تو قریبی تھے, مگر یہ اب افغانستان سے اٹھ کے اگر انہوں نے کیا تو افغانستان سے اٹھ کے روس پہنچے. اچھا اب یہاں رک جائیے ایک سیکنڈ کے لیے, میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. کوئی 1 سال ہو گیا ہے میں نے ایک انٹرنیشنل سیمینار اٹینڈ کیا تھا. اچھا. آن ISK, TTP, TTA, پاکستان اینڈ سو آن. اچھا. وہ انٹرنیشنل سیمینار کے اندر ایک ڈیفنس ایکسپرٹ روس کی بھی تھی. اچھا. میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا کہ اس فورم پہ آپ بھی آئے ہوئے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کا بھی انٹرسٹ ہے اس ایریا کے اندر, تو آپ بتائیں گی آپ کا اب کیا انٹرسٹ رہ گیا ہے افغانستان کے اندر. ظاہر مار کھا کے گئے ہوئے, تو آپ اس سیمینار میں کیا آپ کیوں, تو چلے گئے آپ تو یہاں سے. اب اگر کوئی کسی کا انٹرسٹ ہے تو امریکن ہے جو آئے ہوئے ہیں یہاں, تو آپ بھی آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ایک بہت دلچسپ بیان کیا جو میں کبھی نہیں بھولا, اور میں نے ایک پروگرام کے اندر نیا دور پہ بھی اس کی تھوڑا سا حوالہ دے کے ڈسکشن کی تھی اس وقت. وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں یہ جو ISK ادھر آ گیا نا, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں لانگ ٹرم تھریٹ ہے ISK سے. اچھا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگی میں آپ کو یہ زیادہ اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہوں گی, میں صرف یہ آپ سے کہوں گی کہ ہم بڑی کڑی نظر سے دیکھ رہے ہیں ISK کو کہ اس کی ڈیولپمنٹ یہاں کیا ہو رہی ہے, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم پوری پلاننگ کے تحت اگر یہاں کوئی اس قسم کی چیز ہمارے خلاف ڈیولپ جب دیکھی ہوئی تو ہم انٹرونشن کریں گے. اوکے. اب میں نہیں بتانا چاہتی شی سیڈ کہ انٹرونشن کس قسم کی ہوگی, مگر میرا آپ سمجھ ہی جائیں, ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے وہاں فٹ پرنٹ کریٹ کرنا پڑے گا. اشارہ ایسا کہ ہمیں انٹیلیجنس ہم بھی انفلٹریٹ کریں گے وہاں. تو 1 سال پہلے وہ آلریڈی پلاننگ کر رہے تھے کہ یہاں گڑبڑ ہو سکتی ہے روس کے خلاف. اچھا. ISK. اچھا. افغانستان. اوکے. اینڈ سو آئی واز مائی الارم بیلز وینٹ اپ. میں نے کہا مائی گاڈ, یہ اور اوپر سے یہ خبر تھی کہ یہ ان لوگوں نے امریکنوں نے بھیجا ہے ان کو فرام عراق اینڈ سیریا کہ آپ جائیں اور ری لوکیٹ کریں افغانستان میں. تو یہ نہ ہو کہ یہ امریکن فنڈنگ بھی ان کو مل رہی ہو جس کی وجہ سے یہ اب روس جو ہے ادھر بھی دیکھ رہا ہے یہ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی. اب اس کے بعد میں نے 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان سنا. ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت الیکشن کی کیمپین میں تھے, تو انہوں نے ہلری کلنٹن اور پریزیڈنٹ اوباما کو ان پہ الزام لگایا فار دی کریشن آف ISK. IS انہوں نے کہا کہ IS جو اوریجنل پیرنٹ باڈی ہے نا, جو والد صاحب ہیں یا مدر فادر ہیں جو ISK کے, تو انہوں نے کہا جی یہ ہم نے امریکہ نے انڈر دی پریویس ایڈمنسٹریشن ہم نے یہ گروپ عراق سیریا میں بنایا تھا کہ ہم ان کی جو گورنمنٹ سی بشار الاسد کی اس کے خلاف ہم نے یہ, اور یہ بات IS بھی نہیں بھولی. تو انہوں نے ڈائریکٹلی الزام اپنی حکومت پہ لگا دیا تھا اور ہلری کلنٹن کو کہا تھا یو آر اے کرمنل, اور اوباما کو کہا تھا تم نے یہ کیا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تو ایک طرف سے تو خود امریکہ کے اندر یہ تسلیم کرتے ہیں لوگ کہ یہ IS جو ہمارا کام ہے, ہمارا بچہ. آج کی جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ IS اور ISK آپس میں ٹچ میں ہیں. کچھ فنڈنگ ISK کو IS سے ملتی ہے. IS ختم نہیں ہوا, اس کے آپریشنز جو ہیں وہ تھوڑے بہت ادھر ادھر ہو گئے. ابھی حال ہی میں ایک کانسرٹ ہال برسلز میں, بیلجیم کا جو کیپٹل ہے برسلز, جو کہ انگلینڈ کا بھی کیپٹل ہے لکسمبرگ, برسلز میں, وہاں
एक कॉन्सर्ट हॉल पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि यहाँ आईएस की अटैक होने वाली है, अच्छा, और फिर उसको वकेट किया गया और वो रोका गया। अटैक नहीं हुई, मगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि कॉन्सर्ट हॉल के ऊपर आईएस अटैक करने वाला है, ओके। क्योंकि आईएस का थिएटर वो है। ओके, तो अगर आईएसके ने यहाँ उस किस्म की कोई चीज़ की है तो फुटप्रिंट्स जो हैं वो आईएस और आईएसके के होंगे यहाँ। तो इस किस्म की बातें अभी चल रही अच्छा, हैं। आपको पता है कि जिस कॉन्सर्ट हॉल में अटैक किया गया यहाँ मॉस्को में, वहाँ सोवियत यूनियन दौर के एक रॉक बैंड ने परफॉर्म करना था, उस दौर के। सो द थिंग्स आर कनेक्टेड। उस दौर के, या उस दौर के एक रॉक बैंड ने परफॉर्म करना था जहाँ पर ये अटैक हुआ। तो जो भी आपने बुनत की है इस वक्त सारी टाइमलाइन शेयर करके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक मैटर डेवलप हो चुका है। समझने के लिए शायद वक्त चाहिए होगा मजीद के रिएक्ट क्या चाइना और रशिया। हाँ, कि अभी तक तो क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स आ रहे हैं कि कौन कहता है, कोई कहता है आईएसके है, कोई आईएसके ने क्लेम भी किया, नहीं भी किया, बस चीज़ें चल रही हैं। डज दैट मैटर कि वो जो हुलिया है वो आईएसके के लोगों से मिलना चाहिए? नहीं, हुलिया शुलिया कोई नहीं, वो तो जो आप चाहें बना लें। मगर ये जो रूस ने फ़ौरन इतला कर दिया ना, ऐलान कर दिया कि हमने बॉर्डर पे पकड़ लिए कुछ लोग, उसके बाद हमने कोई ज़रूरी छापे मारे जी, 11 टोटल, जिनमें 4 वो हैं दहशतगर्द, और वो कह रहे हैं ये यूक्रेन से आए थे और ये जा रहे थे, उधर ही वापस जा रहे थे। ये मैं समझता हूँ कि जल्दबाजी की है उन्होंने। क्योंकि अगर उन्होंने यही बयानियाँ चलाना है तो फिर इस बयानिया के बाद कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन में हो रही है उसको फिर ऊपर और करना पड़ेगा, और सख्ती के साथ रूस ने को अटैक करनी पड़ेगी। और ये फिर अगर ऐसी बात है तो फिर रूस में कुछ लोग होंगे जो ये कह रहे होंगे कि हमें पता है यूक्रेन से नहीं आए, हमें पता है ये आईएसके ही है, मगर ये इस वक्त आईएसके को आइडेंटिफाई करने से हमें मिलता कुछ नहीं। क्या है, आईएसके आई है अफगानिस्तान से, वो तो पहले चेचन्स भी आते रहे हैं। तो अमेरिका को कैसे और यूक्रेन को इसको टर्न अराउंड किया जाए, कैसे किया जाए, टर्न अराउंड करके इसको अपना फ़ायदे में अब कुछ किया। हाँ, तो उन्होंने अब ये जो किया है, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन का मतलब है CIA एंड अमेरिका, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो अब फिर इसका ये मतलब है कि वो फिर एक्शन लेंगे। अच्छा, अपनी आवाम को खुश करने के लिए, दिखाने के लिए कि हम तकड़े हैं और अभी मैं नया इलेक्ट हुआ हूँ। तो द रशियंस विल नाउ प्रोबेबली इंक्रीज the tempo of conflict in Ukraine. So what about the escalation from the other side, if France and NATO? And therefore, America will be compelled to push NATO to forcefully react also. तो ये conflict जो यूक्रेन में है इसकी वजह से और शार्प ना हो जाए। अगर ज़्यादा शार्प हो गई तो फिर वो जो प्यूटिन भाई ने जो बात कही है कि ये न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है, तो ये अब मैं समझता हूँ एक बड़ी डेंजरस एरिया में ये जा रहा है ये मामला। और अगर तो प्यूटिन इसके ऊपर इल्ज़ाम ना लगाता यूक्रेन के ऊपर और इस इशारा ना करता यहाँ, तो शायद ये वहाँ तक बात ना आ जाती। मगर अब ये बात वहाँ जाने का इम्कान बढ़ गया है। अब देखना ये है कि रशिया वाले जो हैं इवेंचुअली क्या उनका बयानिया बनता है, कौन थे ये लोग, कहाँ से ये आए थे। अगर तो ये तस्लीम करते हैं कि ये आईएसके है तो फिर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट नहीं होगी, वो अपने तरीके से चलेगी जैसे चल रही है। मगर अगर ये रूस वाले इंसिस्ट करते हैं कि ये अमेरिका और CIA है, देन दे विल रिएक्ट, एंड व्हेन दे रिएक्ट हैवीली then NATO will be obliged to counter. Right. And then the conflict can increase. So Russian reaction इस वक्त देखने की ज़रूरत है कि वो क्या आता है फौरी तौर पर।